السلام علیکم۔ نایاب اور زوار کی زندگی میں نیا ٹوئسٹ آ جاتا ہے اور ان میں نئی بھڑکیں شروع ہو جاتی ہیں۔ نئے انداز سے ان کے درمیان ناراضگی کی نئی حدیں پار ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کبھی زوار ناراض ہو جاتا ہے تو کبھی اس کی بیوی اس سے ناراض ہو جاتی ہے۔ اب نیا ٹوئسٹ یہ آتا ہے کہ زوار جب اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تم نے پیپر دینے نہیں جانا تو وہ ضد کر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اپنے پیپر دینے جاؤں گی، اور جب وہ پیپر دینے اس کالج میں پہنچ جاتی ہے، یونیورسٹی میں پہنچ جاتی ہے، تو وہاں پہ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، اور نایاب کی اس حالت کی وجہ سے تمام میڈیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں پہ ایک لڑکی کی طبیعت خراب ہو چکی ہے جو کہ ماں بننے والی ہوتی ہے۔ تو تمام میڈیا اس یونیورسٹی میں چلا جاتا ہے اور نایاب کی تمام ویڈیوز اور تمام فوٹوز لینے لگتا ہے اور ساتھ ساتھ اسے میڈیا پر شیئر بھی کرنے لگتا ہے، اور اسی دوران زوار کو گھر پہ کال جاتی ہے کہ آپ آ جائیں اور اپنی بیوی کو لے جائیں۔ زوار جب اس یونیورسٹی میں جاتا ہے تو وہاں پہ اس کی بیوی کی حالت نازک ہوتی ہے، اور جب وہ میڈیا والوں کو دیکھتا ہے تو وہ بہت زیادہ بیزار ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو روکا بھی تھا لیکن اس نے ضد کر کے یہ تمام کام کیا ہے جس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑا ہے، اور یہ سب اس کی غلطی کی وجہ سے ہماری شہرت جو ہے وہ بدنامی میں چلی گئی ہے۔ تمام لوگ ہمیں تھو تھو کر رہے ہیں کہ ایک چھوٹے سی پیپر کی خاطر اپنی بیوی کو یہاں تک کھڑا کر کے لا دیا۔ تو اس حوالے سے اور زوار نایاب کو ایک ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرا دیتا ہے اور اس کا علاج معالجہ ہوتا رہتا ہے، اور اسی دوران وہ بہت زیادہ ناراض بھی ہوتا ہے اور پریشان بھی ہوتا ہے کہ یہ جو بھی اس نے قدم بڑھایا ہے یہ احمقانہ قدم تھا، یہ ہماری عزت سے ذلت کی طرف یہ بڑا قدم تھا، اس نے ہماری عزت کو خاک میں ملا دیا۔ تو وہ اس پر بہت زیادہ غصہ تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ اب اس کو میں نہیں چھوڑوں گا، اور اس کے بعد ان کے تمام گھر والے جو ہیں وہ ایک بیٹھک میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پہ اپنے انداز سے ہر ایک اپنی بات کرتا ہے، لیکن جنید اپنی بھابھی کی طرفداری میں بات کرتا ہے تو اسے ہر ایک ٹوک دیتا ہے۔ تانیہ تو پہلے ہی جنید پر شک کرتی تھی، اس نے تو پہلے ہی جنید کو بہت برا بھلا کہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر والوں میں اس کا باپ اور اس کی ماں بھی جنید کو بڑی بڑی باتیں سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم بڑے آئے ہو اپنی بھابھی کی طرفدار، لیکن تمہیں یہ پتہ ہے کہ اس نے ہماری جو ناک میں دم کر رکھا ہے، ہماری عزت خاک میں ملائی ہے، وہ تمہیں پتہ ہے کہ اس نے کیا کچھ کیا ہے۔ وہ ان میں صفائیاں دیتا رہتا ہے لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں مانتا، کیونکہ تمام لوگ بڑے سوچ رکھتے ہیں اور چھوٹے لوگوں کے لیے ان کے پاس کچھ بھی ٹائم نہیں ہوتا۔ اور اسی دوران تانیہ بھی اپنے کھیل میں بہت زیادہ مشغول ہو چکی ہوتی ہے اور ایک جیت کی خوشی اس کے چہرے پر عیاں ہوتی ہے، اور وہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ اب جنید کی باری ہوگی، ان کا اس طرح سے حال کروں گی کہ یہ تمام زندگی یاد رکھیں گے۔ وہ جنید سے چھٹکارا تو حاصل کرنا چاہتی ہے لیکن وہ اس طرح سے چاہتی ہے کہ مجھ پر بھی کوئی حرف نہ آئے اور جنید بھی مجھے چھوڑ دے، تمام گھر والے بھی جنید کو ہی قصوروار سمجھے۔ اس طرح سے زوار کی بھی مجھ سے شادی ہو جائے گی اور زوار تب چھوڑے گا اپنی بیوی کو جب اس کی بیوی پر کوئی عیب ہوگا۔ تو وہ ان دونوں کے جنید اور نایاب کے ملنے کا انتظار کرتی رہتی ہے، اور جب وہ آپس میں ملتے ہیں، آپس میں ان کی بیٹھک ہوتی ہے، بیٹھ کر وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی وہ پکچر بنا دیتی ہے۔ پکچر بنانے کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے، کیونکہ اسے اس کی دوست نے کہا تھا کہ اگر آپ نے کوئی بھی فیک ویڈیو بنا دی، کوئی بھی فیک پکچر بنا دی یا فوٹوز بنا دی تو وہ مجھے سینڈ کر دینا، ان کی ایسی ایڈٹ کروں گی کہ دنیا یاد رکھے گی۔ اگر اس کی میں نے ایڈٹ اس طرح سے کی جیسا کہ لوگ کرتے ہیں، ان کو فیک بھی بنا سکتے ہیں، کوئی بھی فوٹو کو لے کر ہم ان کی فیک ویڈیو بنا کر انہیں بلیک میل کریں گے اور اس طرح سے دونوں جرم میں برابر کے شریک ہوں گے، اس طرح سے سزا بھی انہیں دونوں کو ملے گی، اور جنید تمہیں طلاق دے دے گا، زوار اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا۔ جب یہ دونوں طلاق دے دیں گے اور تم اور زوار بے قصور ہوگے تو تم آپس میں شادی کر لینا، کیونکہ جنید کو بھی اپنے چچا ہونے کی بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور چاہتا ہے کہ میں چچا بنوں، اس لیے وہ اپنی بھابھی کی کیئر کرنے میں بہت زیادہ مصروف ہوتا ہے اور اپنی بھابھی کو کہتا ہے کہ جو کچھ بھی میرے بھائی نے آپ کو کہا ہے آپ نے وہ تمام چیزیں کھانی ہیں، اس سے ہمارا آنے والا جو آپ کا بچہ ہے، جو میرا بھتیجا ہے، اس کو بہت زیادہ تقویت ہوگی اور وہ تندرست ہوگا۔ اور اپنی بھابھی سے کہتا ہے کہ آپ یہ جوس وغیرہ پی لو۔ وہ جب آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو تانیہ ان کی ویڈیو بنا لیتی ہے اور اپنے موبائل میں سیو کر لیتی ہے۔ سیو کرنے کے بعد وہ اپنی جو نایاب ہے، نایاب کو ملنے آتی ہے اور نایاب سے کہتی ہے کہ
تم بہت بڑا کھیل کھیل رہی ہو، تم دونوں کو پھنسا رہی ہو۔ تم نے شادی محض صرف لالچ کے لیے کی ہے، لیکن تم پھنسانا صرف جنید کو چاہتی ہو۔ تم محبت صرف جنید سے کرتی ہو، لیکن زوار کا نام لے کر تم نے بدنام کیا ہوا ہے۔ اگر تم طلاق چاہتی ہو تو طلاق اس سے لے لو۔ لیکن جب وہ اس طرح کی گندی باتیں تانیہ کے منہ سے سنتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ تانیہ یہ تمام باتیں کس طرح سے کہہ رہی ہے، اور یہ کہنے کی تو نہیں تھی جس طرح سے یہ باتیں کہہ رہی ہے۔ پھر جب وہ اپنے گھر میں جاتی ہے تو مریض ہونے کے بعد جب وہ اپنے ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوتی ہے تو اس کا جو خامد زوار ہے وہ اسے لے کے آتا ہے۔ لے کے آنے کے بعد اس کی کیئر ساتھ ساتھ کرتا رہتا ہے، لیکن اسے میٹھے اور ایسے انداز میں اسے کہتا ہے کہ آج سے آئندہ میں تم سے محبت نہیں کروں گا، اور جس چیز کی تم حقدار ہو اب تمہیں وہی چیز ملے گی۔ تمہیں میں نے کہا تھا کہ تم نے پیپر دینے نہیں جانے، لیکن تم وہاں پہ کیوں گئی تھی؟ جب وہ اسے یہ سمجھاتی ہے کہ میں صرف اور صرف اس لیے گئی تھی کہ میں آگے پڑھ سکوں، آپ بھی تو چاہتے تھے کہ پڑھ سکوں، لیکن زوار اس کی بات نہیں مانتا۔ زوار کو صرف یہی غصہ ہوتا ہے کہ جب میں نے اسے کہہ دیا تو یہ کیوں گئی تھی۔ دوسرا جو اس نے اس کی بھابھی کی باتیں سنی تھی، زوار نے تو پہلے ہی اس کی بھابھی کی باتیں سنی ہوئی تھیں، اور اس کے ذہن میں یہی تھا کہ یہ صرف اور صرف لالچ کی وجہ سے، پیسوں کی وجہ سے آئی ہے۔ یہ اپنا بچہ پیدا کرے گی تو اس کے بعد طلاق لے لے گی، یہ صرف لالچی عورت ہے۔ تو اس کے من میں بہت زیادہ سوالات آتے ہیں اور وہ اس کے بارے میں بہت گندے گندے خیالات سوچتا رہتا ہے کہ یہ کس طرح کی عورت ہے جو مجھ سے صرف اور صرف پیسے کی بنا پہ اس نے شادی کی ہے۔ شکل و صورت سے تم بہت معصوم لگتی ہے، لیکن یہ اپنے عقل اور کردار سے بہت ہی مکار لگتی ہے۔ جب اس کی یہ تمام باتیں نایاب سنتی ہے تو نایاب رونے لگتی ہے، اور پھر اپنی داد و ماں کے پاس چلی جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اس طرح سے جو زوار ہے مجھ سے بدگمان ہو گیا ہے، مجھے معلوم ہی نہیں کہ میں نے ابھی تک کوئی بھی پلاننگ نہیں کی، میرا اس چیز میں کوئی حق بھی نہیں ہے، اور میں اس طرح کے کام کرنا بھی نہیں چاہتی۔ میں صرف اور صرف زوار کو اور اپنے آپ کو خوش رکھنا چاہتی ہوں۔ مجھے کوئی بھی چیز نہیں چاہیے، مجھے صرف میرا خاوند چاہیے۔ صرف میری بھابھی وہاں پہ آئی تھی اور اس نے میرے جو گھر والا ہے، میرے خاوند زوار کو بہت زیادہ بدگمان کر رکھا ہے۔ تو اس حوالے سے اس کی دادی بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں، اور جنید کو جب معلوم ہوتا ہے کہ اس کا والد تمام جائیداد ہتھیانا چاہتا ہے تو وہ اپنی دادی کے پاس جاتا ہے اور دادی سے کہتا ہے کہ اب میں جو بھی حصہ ہے اپنے باپ کو نہیں لینے دوں گا، اور اسے بہت زیادہ سمجھاؤں گا۔ وہ جب اپنے باپ کے پاس جاتا ہے تو اس کا باپ اس کو بہت زیادہ مینٹلی ٹارچر کرتا رہتا ہے کہ تم میرے بیٹے ہو، اور یہ جتنی بھی جائیداد ہوگی میں تمہارے ہی حوالے کر دوں گا، لیکن جب میں مروں گا تو وہ تمام جائیداد تمہارے حوالے اس وقت ہوگی۔